لا الہ الا اللہ یہ اتنی قیمتی ہے، لا الہ الا اللہ اتنا قیمتی ہے اللہ کے ہاں بھی، اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کو قائم کیا ہوا ہے، یہ نظام جو ہے یہ قائم ہے تو یہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی برکت سے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو جو ہے یہ وظیفہ عطا فرمایا، ہر نبی کو اس کی محنت عطا کی، ہر نبی کو جو ہے یہ کلمہ عطا کیا لا الہ الا اللہ۔ جب فرعون سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی، جب وہ اپنی قوم کو لے کر فرعون کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا، تو اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں جس سے خاص طور پر آپ کو ذکر کروں، جس سے آپ کو یاد کروں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ یہ تو تیرا ہر بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر ساری یہ دنیا زمین، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، یہ ساری کی ساری ایک پڑلے کے اندر رکھ دی جائیں، اور جو ہے یہ ایک کلمے والا پرزہ جو ہے ایک پڑلے کے اندر رکھ دیا جائے تو یہ سب کو جو ہے ہوا میں اڑا دے گا، یہ سب پر بھاری، یہ اتنا عظیم کلمہ ہے۔ سب کچھ جو یہ ہمارا یہ یقین بن جائے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک اللہ رب العزت کی ذات کر رہی ہے، یہ سارے کے سارے نقشے بھی اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، یہ ساری کی ساری شکلیں بھی اللہ رب العزت کی محتاج ہیں، یہ سارے کے سارے شکلیں اور یہ ساری کی ساری نقشے یہ مل کر جو ہے اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر یہ سارے کے سارے نقشے، یہ سارے کے ساری شکلیں مل جائیں کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ رب العزت کی ذات نہ چاہے تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ساری کے سارے نقشے اور ساری کی ساری شکلیں اپنے سارے کے سارے اسباب کے ساتھ ساری کی ساری دنیا جو ہے ایک اللہ رب العزت کی محتاج ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے نہ اسباب کا محتاج، نہ شکلوں کا محتاج، نہ نقشوں کا محتاج۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بت خانوں میں جا کر ان کے بتوں کو توڑا تو ان کے جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی، تو جب وہ قوم آئی تو دیکھا کہ ان کے بت تو سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو آ کر کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو قرآن پاک نے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا یہ قصہ کہ یہ ایک شخص کا نام سنا جو ابراہیم ہے، جس کو ابراہیم کہتے ہیں، نوجوان ہے، اس نے یہ توڑے ہیں، اس کے بارے میں سنا ہے۔ وہ ذکر کر رہا تھا کہ جب ان کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ایک آگ جلائی جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے ڈالنے کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی کہ اس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ اب ساری کی ساری شکلیں بھی ان کے پاس ہیں، ساری کی ساری نقشے بھی موت کے ہیں، ساری کی ساری شکلیں بھی ہلاکت کی ہیں، اور یہ سارے کے سارے نقشے بھی ان کے پاس ہیں اور موت کے نقشے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس موت کے نقشے کے اندر ان ساری شکلوں کے اندر اس سے پہلے جو ہے فرشتوں نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اے اللہ تیرے خلیل کو ہم بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت سے اجازت طلب کی، تو اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ جاؤ اگر تمہاری مدد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو درکار ہوگی تو تمہاری مدد لے لیں گے۔ تو آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا کے فرشتوں کا جن کے ذمہ ہوا کی ہے وہ آئے، اور پہاڑوں والے اور پانی والے سارے فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ کہا کہ اللہ رب العزت نے بھیجا، کہا اللہ رب العزت تو نہیں بھیجا لیکن اللہ رب العزت سے اجازت لے کر آئے ہیں۔ تو کہا کہ اگر جو اللہ رب العزت جو ہے میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ جو ہے میرے لیے کافی ہے، تو میرا اللہ مجھے نہیں، اگر میرا اللہ چاہتا ہے کہ مجھے آگ جلائے گی تو جلائے گی، اگر میرا اللہ نہیں چاہے گا تو مجھے یہ آگ بھی نہیں جلائے گی۔ ایسا یقین بنا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو ان فرشتوں سے بھی مدد لینا چھوڑ دی کیونکہ اللہ پر یقین تھا کہ میرا اللہ جو ہے مجھے اس مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا۔ نقشے کیا ہیں؟ موت کے نقشے ہیں، جلانے کے نقشے ہیں، ہلاکت کا نقشہ ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کر کے دکھائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رسیاں تو جل گئی لیکن ایک بال تک نہیں جلا، ایسی مدد کر کے دکھائی اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت کے اوپر یقین کیسے بنے گا؟ جب ہم اللہ کے بیان کردہ جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر جو واقعات بیان کیے ہیں، جو غیب کی باتیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، ان کے تذکرے کریں گے آپس میں تو ہمارے ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ اس طرح ایک قصہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرمائیں کہ ایک شخص گزرا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ
کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ اگر کوئی بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے، اگر کہیں یہ نکاح کا پیغام دے تو اس کے لیے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور پھر ایک اور شخص گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ایسا شخص ہے کہ اگر بات کرے تو اس کی بات سنی جائے، اگر یہ ایسا شخص ہے تو کہیں نکاح کا پیغام دے تو اس کو لبیک کہا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دوسرا اس سے دنیا بھر جائے تو اس سے جو وہ پہلے والا ہے وہ بہتر ہے۔ یہ کیسے اللہ رب العزت کے اوپر جو ہے ہمارا یقین کامل ہو جائے، اللہ رب العزت کے ہم ماننے والے بن جائیں۔ تو فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے مختلف مراحل ہوں گے، تو قیامت والے دن کا انحصار جو ہے اس دنیا کے اوپر ہے۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت دنیا کے اندر جو ہے اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاری ہوگی تو قیامت کے جتنے بھی مراحل ہوں گے وہ سارے کے سارے ہمارے لیے آسان ہوں گے، وہ سارے کے سارے جو ہے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے اللہ رب العزت 7 لوگوں کو جو ہے اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے اللہ رب قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اتنا لمبا دن ہم پہ کتنا گراں گزرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر جو ہے ہر انسان جو ہے اپنے ایمان، جتنا اس کا ایمان ہوگا اس کے بقدر جو اس کو محسوس ہوگا۔ بعض ہوں گے جن کو صبح سے لے کر دوپہر تک کا یہ دن محسوس ہوگا، اور جو بعض ہوں گے اور جو کفار ہوں گے ان کے لیے تو جو ہے 1000 سال کے برابر جو ہے ایک دن ہوگا وہاں کا۔ انبیاء علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر آنے کا یہ وظیفہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر، لوگوں کی بتوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ رب العزت کی بندگی پر ڈالتے تھے، اور لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے کیسے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح جو ہے قیامت والے دن جو ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے ممبر لگیں گے، انبیاء علیہ السلام نور کے ممبر ہوں گے، اور کچھ ایسے ممبر ہوں گے جن کے اوپر نبوت کی مہریں نہیں ہوں گی، لیکن ان کے اوپر لوگ جو ہیں لوگ ان کے اوپر آ کر بیٹھیں گے، تو لوگ جو ہیں ان کے اوپر رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جو ہے نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے لوگوں کو۔ انبیاء تو نہیں تھے، یہ انبیاء تو نہیں تھے، لیکن جو ہے یہ انبیاء والے کام کیا کرتے تھے، تو یہ ان کے لیے بھی وہ ممبر لگائے جائیں گے۔ اللہ کے حقوق ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کو جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو اوامر جو نواہی ہمارے لیے کیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، اور ساتھ جو ہے بندوں کے حقوق کو بھی نہ بھولنا، والدین کے حقوق، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور جو ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ قیامت والے دن جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے انسان کے کام آنے والی ہیں۔ ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان اور اللہ رب العزت کے یقین کے بعد جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں ان کے اوپر ہم پوری طرح جو ہے عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور سب سے بڑا جو حکم ہے اللہ کے ہاں، سب سے بڑا حکم جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نماز ہے۔ جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں سب سے بڑا حکم جو ہے نماز ہے۔ جتنے بھی احکامات ہیں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں اتارے، سوائے ایک نماز ایسا حکم ہے جس کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور آسمانوں پر یہ تحفہ عطا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس نماز کو جو ہے اللہ رب العزت نے آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر یہ تحفہ عطا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے 50 نمازیں عطا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 50 نمازیں جب لے کر واپس آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کی امت کے لیے اللہ رب العزت نے کیا چیز عطا کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ رب العزت نے 50 نمازیں عطا کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت کے اوپر اللہ رب العزت نے نمازیں فرض کی تھی، 2 نمازیں فرض کی تھی لیکن وہ بھی نہیں پڑھتی تھی بنی اسرائیل، تو یہ 50 نمازیں کیسے تیری امت پڑھے گی؟ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کم کراتے رہے نمازیں، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس سے بھی کم کرا کے آؤ، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے پاس دوبارہ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 5 نمازیں لے کر آئے تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، اے نبی جی تیری امت پڑھے گی تو 5، لیکن میں تیری امت کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ نماز جو ہے ہم اللہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی،
کہ ایسی نماز پڑھو کہ جیسے آپ مجھے دیکھتے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسی نماز سیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نماز جب پڑھتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے پرندے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، ایسا کہ جیسے خشک لکڑی جو ہے وہ گاڑ دی گئی ہو۔ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایسی نماز تھی، ایسی خشوع و خضوع والی ہماری نماز ہو کہ ہم نماز کے ذریعے سے براہ راست اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جب یہ تحفہ ملا، نماز کے بارے میں علم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو ہے ہمیں یہ نماز کا تحفہ عطا کی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بہت خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت سے ہمیں براہ راست اللہ رب العزت کے خزانوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پھر جب کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی کسی مشکل میں پڑتے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور اللہ سے مانگتے۔ اور اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نماز سیکھی، اور وہ بھی ایسے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ بچہ پاس بیٹھا تھا، اوپر چھت سے سانپ گرا اور اس کو لپٹ گیا اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے، تو ایسی نماز پڑھنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب آخری زمانے میں ان کو خنجر لگا تو بے ہوشی کی حالت ہوتی تھی، غشی طاری رہتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو جگایا جاتا، ویسے جگایا جاتا تو ان کو غشی نہیں ہٹتی تھی، لیکن جب بھی یہ کہا جاتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو فوراً اٹھ کے بیٹھتے تھے، فوراً اٹھ کے کہتے تھے ہاں دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ فوراً کہتے تھے، صرف نماز کا سنتے تھے۔ ایسے ان کے اندر جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی اذان ہوتی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تھے تو ان کا رنگ جو ہے فک پڑ جاتا تھا، ان کا رنگ جو ہے پیلا پڑ جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا رنگ اس وجہ سے کیوں اس طرح زرد پڑ جاتا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ اس امانت کو ادا کرنے کا وقت ہے جس کو اللہ رب العزت نے جو ہے پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، یا آسمان زمین پر پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، انسان نے اس کو قبول کر لیا، تو یہ اس امانت کو ادا کرنے کا وقت ہے۔ تو ایسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ساری پوری 2 رکعتوں کے اندر جو پورا قرآن ختم کرتے تھے، ایسے ان کو لذت آتی تھی نماز کے اندر۔ ہماری یہ نمازیں جو ہیں ایسے کیسے بنیں گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جیسی نمازیں کیسے بنیں گی؟ اور ہم اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے والے کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو جو بھی عمل کریں گے ہم اس کو بگاڑ کے کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا ہمیں نہ اس دنیا کے اندر فائدہ ہوگا نہ آخرت کے اندر فائدہ ہوگا۔ جو بھی ہم عمل کریں اس کے بارے میں سیکھ کے کریں۔ جیسے ہم دنیا کا کوئی کام کاج جو ہے بغیر سیکھے نہیں کرتے، اس کے لیے جو ہے ہم محنت کرتے ہیں۔ بچوں کو جو ہے ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے جو ہے 16 سال جو ہے ایک بچہ جو ہے یونیورسٹی اور کالج کے دھکے کھاتا ہے، تو پھر جا کے اس کو ایک ورقہ ملتا ہے جو حکومت کے یہاں مقبول ہوتا ہے۔ اتنی محنت کرتا ہے 16 سال ایک نماز اللہ کے احکام کو سیکھ کے کرنا، تو پھر اللہ کے براہ راست خزانوں سے ہم فائدہ اٹھانے والے بنیں گے۔ نماز ہماری اچھی ہوگی وہ علم کے ذریعے سے ہوگی کہ ہر رکن کا علم حاصل کرنا، اپنے علاقے کے علماء کے پاس جانا، ان سے ہر علم۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ علماء ہیں، علم والے ہیں۔ جب علم نہیں ہوگا تو اللہ کو جانتے نہیں ہوں گے تو اللہ سے ڈریں گے کیسے؟ اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تو ہم اللہ کی مانیں گے کیسے؟ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو ہے اللہ کی پہچان کرائی۔ مکی زندگی کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال پہچان کرائی۔ اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ یقین اترا، تو پھر ان کا جو ہے اللہ کے احکام کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چلنا آسان ہو گیا۔ اور اس طرح ایک قصہ بیان کیا کہ ذکر کے اندر جو ہے اللہ کے پیارے ناموں سے اللہ کو یاد کرنا۔ فرمایا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے وہ کفار کے یہاں قید ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پیغام بھیجاؤ کہ ولا حول ولا قوت کی تسبیح پڑھتے رہا کریں۔ تو وہ چند ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ ان کے صحابی رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو ہے وہ اس کا وظیفہ کرتے رہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ ایسا ہوا ایک رات کہ ان کی رسیاں کھل گئی اور جیل کے دروازے کھل گئے، اور وہ جو ہے بہت سارے جو اونٹ اور بکریاں ہانک کر اپنے ساتھ لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے والد کے پاس آئے۔
تو ان کے والد نے جب دیکھا کہ اتنا مال غنیمت، اتنے سارے اونٹ اور اتنی ساری بکریاں، تو پریشان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا تو آ گیا، لیکن ساتھ میں کفار کی اور زیادہ دشمنی اپنے ساتھ لے کر آیا، ان کا مال لے کر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہے۔ تو ایسے اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندے کے اعمال کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، جیسے اللہ رب العزت کے احکامات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہیں، وہ ہماری زندگی کے اندر ہوں گے۔ اللہ کے حقوق جو ہیں یہ قیامت والے دن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اب بندوں کے اللہ اپنے حقوق معاف فرما دے، اور قیامت والے دن جو ہے بندوں کے حقوق معاف نہیں فرمائیں گے اللہ رب العزت، جب تک کہ ان بندوں کا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہوگا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ جس کے پاس نہ درہم نہ دینار کوئی چیز نہ ہو، تو وہ آپ کی امت کا غریب انسان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا غریب انسان وہ ہے جو قیامت والے دن جو ہے بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا، اس کے پاس نیکیاں، زکوٰۃ، حج اور نمازیں، تہجد سب کچھ ہوں گی، اور روزے، نفلی روزے، زکوٰۃ، اتنے بڑے بڑے اعمال ہوں گے اس کے پاس کہ پہاڑوں کے برابر اس کے پاس اعمال ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا کہ پہاڑوں کے برابر اس کے پاس اعمال ہوں گے، لیکن قیامت والے دن جو ہے جب وہ آئے گا تو اس کو جو ہے اعمال جو ہے لوگوں میں ایسے تقسیم ہوں گے کہ اس کے پاس ایک برابر بھی نیکی نہیں رہے گی۔ کیوں تقسیم ہوں گے؟ کہ اس نے لوگوں کے اندر، دنیا کے اندر جو ہے اس کا مال چھینا تھا، اس کے حقوق سلب کیے تھے، اس کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، اس کو گالی دی تھی، اس کو برا بھلا کہا تھا۔ تو جب یہ بندہ آئے گا تو سارے کے سارے اس کے اعمال جو ہے تقسیم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے پاس جو ہے پہاڑوں کے برابر جو ہے اس کے اوپر گناہ آ جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کے اوپر آ جائیں گے، جتنے اعمال تھے اس سے زیادہ اس کے اوپر گناہ ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس ترین انسان یہ ہوگا۔ تو میرے بھائی اس دن کی جو ہے رسوائی سے اس اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے، اس دن کو جو ہے اس دن کو، آج کی گھڑی کو ہم غنیمت جانیں کہ ہم اگر کسی کے حقوق ہم نے سلب کیے ہوئے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ رمضان شریف کے اندر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے تمام اس امت کی جو ہے جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے اس امت کی بخشش فرما دیتے ہیں، سوائے 4 لوگوں کے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو آپس میں جو جھگڑے ہوئے ہیں، جو آپس میں نہیں بولتے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے، اور جو ایک شراب کا عادی ہے اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو میرے بھائی یہ جیسے اللہ رب العزت کے حقوق ہیں وہ تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ تو ہم بندوں کے حقوق جو ہے معاف کرنے والے بن جائیں، اور جو ہے ہم نے اس دنیا کے اندر جو ہے ہم اللہ کے راستے میں اور جو لوگوں کے اوپر خرچ کرنے میں لگائیں گے وہ اللہ کے ہاں جمع ہو جائے گا، اور جو ہم بچا کر رکھیں گے وہ جو ہے اس دنیا کے اندر فنا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوشت آیا کہیں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہ گوشت تقسیم کر دیا؟ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ صرف 2 شانے باقی ہیں، باقی سارا تقسیم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تقسیم کر دیا وہ ہم نے محفوظ کر لیا، جو بچایا ہوا وہ جو ہے وہ محفوظ نہیں کیا، ہم نے وہ آخرت میں ہم نے محفوظ نہیں کیا، وہ اس دنیا کے لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ تصحيح النية وإخلاص على الله. الواحد أي شيء بده يجي يعني يصفي نيته مع الله، يقول يا رب أنا جاي لله، يعني ربنا بيحب الواحد يكون مجدد النية. إحنا قاعدين لله ما فيها. اللهم صل على محمد. فرمایا کہ ہماری جو نیت ہو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کسی کو دکھلاوا مقصود ہوا، اگر کسی کو دکھلانا مقصود ہوا کہ میں نمازی ہوں، تو یہ ہمارے لیے قیامت والے دن پکڑ کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے جا کے بدلہ لے لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت والے یہ ہمارے سارے اعمال کا بدلہ جو ہے سارے کے سارے اخلاص پر ہوگا۔ اگر اخلاص ہوگا تو ہماری جو ہے سارے کے سارے اعمال کا بدلہ تو اللہ کے یہاں ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر اخلاص سے کیا ہوگا تو قابل قبول، اخلاص ہوگا تو قابل قبول ہوگا، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال کے اندر تھوڑا سا بھی ریاکاری پیدا ہو گئی، تھوڑی سی بھی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کیا، روزہ رکھا کسی اور کے لیے کہ دکھلانے کے لیے میں روزہ دار ہوں، تو یہ ہمارے لیے پکڑ کا سبب بن گیا ہے۔ اللہ رب العزت کو ہمارے شکلوں کی اور ہمارے
لباس کی اللہ رب کو ہماری کوئی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب جو ہے ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل کا اللہ کے لیے یہ عمل ہو رہا ہے یا کہ غیر کے لیے عمل ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہوگا تو اس کا بدلہ جو ہے اللہ رب العزت ہمیں دیں گے۔ جس کے اندر آتا ہے نا کہ قیامت والے دن جو ہے سب سے پہلے 3 شخصوں کو بلایا جائے گا جن سے حساب لیا جائے گا، جن کے بارے میں ان میں سے جو ہے ایک عالم ہوگا جس سے بلایا جائے گا، کہا گیا تو نے علم کس لیے حاصل کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے علم حاصل کیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے لوگ عالم کہیں، تجھے بڑا عالم کہیں، بڑا خطیب کہیں، تو نے علم اس لیے حاصل کیا، تو اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو جو تو نے جس وجہ سے علم حاصل کیا تھا اس کا بدلہ تجھے مل گیا دنیا کے اندر۔ اور اسی طرح ایک شہید کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا کہ کس لیے تم نے جہاد کی، کس لیے تم جہاد میں شریک ہوئے؟ کہے گا کہ یا اللہ تیری رضا کی خاطر۔ تو اللہ رب فرمائیں گے نہیں، تو نے اس لیے جہاد کیا تاکہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، بڑا شجاع کہیں، گو تجھے وہ کہا جا چکا دنیا کے اندر، جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا وہ تجھے بدلہ مل گیا۔ تو آج جو ہے اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اگر اخلاص عمل میں نہیں ہوگا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک سخی آدمی کو بلایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے کوئی ایسا مصرف، کوئی ایسی جگہ جہاں تیری رضا کے لیے خرچ کرنا تھا میں نے وہاں خرچ نہ کیا ہو، میں نے ہر اس جگہ پر تیری رضا کے لیے خرچ کیا جہاں جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے لوگ جو ہے سخی کہیں، تجھے بڑے فیاض کہیں کہ بھئی یہ بہت خرچ کرنے والا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا۔ تو اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ بھئی ہمارا عمل جو اگر اخلاص والا ہوگا تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ تو ہمارے ہر عمل کے اندر جو ہے اخلاص ہو، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو ہمارے لیے پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ يعني هسه حرب ما في، هسه الحمد لله الله سهل باب الخروج في سبيل الله، يعني هذه مثل سفينة نوح اللي بخش فيها بنجى بإذن الله. الله يجزيهم الخير العلماء، قالوا في الشهر 3 أيام بخرج مثل البطارية، وفي السنة 40 يوم، وفي العمر 4 أشهر، إن شاء الله مستعدين. اللہ جزاکم خیر۔ فرمایا کہ اسی طرح یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ دین جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر بغیر محنت سے نہیں آئے گا۔ جیسے پہلے عرض کیا کہ انسان جو ہے تھوڑی سی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ ایک بچہ جو ہے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس کو 16 سال 17 سال 20 سال محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے اس کو کہیں ایک ڈگری حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ دین جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ یہ سارے کا سارا دین، یہ ساری کی ساری صفات جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنا سب کچھ لٹا کر حاصل کی، پھر اللہ رب العزت نے بڑے فرماتے ہیں کہ جب انسان جو ہے اپنا کل اس کو دیتا ہے تو یہ اپنا جز اس کو، دین جو ہے اپنا جز اس کو دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے ہمارا جب کل لگے گا تو پھر ہمیں کچھ حاصل ہوگا۔ تو کل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو اللہ کے راستے میں ایسے نکلنے والے تھے کہ ساری زندگی یا تو پھر ان کی قبریں اللہ کے راستے میں بنی، یا جو اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ پورا کر کے لوٹے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے علماء کو جزائے خیر دے، فرمایا کہ انہوں نے ہمارے لیے ترتیب بنائی ہے کہ اس مختصر سی ترتیب بنائی کہ اس ترتیب کے اندر جو ہے سب سے پہلے 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھا جائے، پھر جو ہے اپنے مقام پر جو ہے اس کو کیا جائے۔ اس کے لیے آپ حضرات تیار ہیں نا ماشاءاللہ؟ اپنے ارادے فرمائیں ماشاءاللہ۔ بھائی یہ درخواست تھا، سوال دیتا ہوں، سوال کرتے فوراً نہ اٹھے، 1-2 منٹ تو ٹھہرے۔ بھائی ایک درخواست یہ ہے، رمضان کا عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ مولانا عبدالحق صاحب بانی یا کوڑا خٹک وہ فرماتے ہیں رمضان میں ہر عمل 70 گنا، تو یہ ساتھی کھڑے ہو جائے رمضان میں 1 سے روزہ